ورنہ پہلے جو ہے آپ سوال پورا نہیں کر پاتے تھے. اچھا بالکل میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا اور انہوں نے ہر قسم کی سپورٹ کی ایک امتحانی بھی کرائی تھی اور دعوت بھی دی تھی. میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں خیبر پختونخوا کی جو ہماری یہاں کمیونٹی ہے ان سے ملوں گا اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا نام کامران رضی ہے، جیو نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کرے، تو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی خیبر پختونخوا کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جیسا کہ آپ سے پہلے جو چیف منسٹر تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو بیک ڈور ان کے رابطے ہیں وہ بحال ہے اور وہ کئی مواقع پر ایسا دیکھنے میں بھی آیا. تو کیا آپ سے کوئی ایسا رابطہ کیا گیا اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کرے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک مدل ہے کہ بندی کو اگر آپ کو جو ہے گھر میں رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں یا ڈائلاگس کرتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور جس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا، ان کے گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے، محمود چغزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا، علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادہ پر ہاتھ ڈالا گیا. اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگس کی تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ. مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے راجہ ناصر صاحب اور محمود چغزئی صاحب کو دیا ہے، تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر منع عمل کریں گے. فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا، سوالات سب کے لیے جائیں گے لیکن تھوڑا سا میرا نام لیاقت علی رانا ہے، سما نیوز میں سینئر رپورٹر ہوں. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اردو کے حوالے سے وہاں یونیورسٹیز کو جو آرڈر جاری کیا یا ہدایات جاری کی وہ ایک اچھا اقدام ہے، یقینی طور پر قابل تحسین ہے. اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے سی ایم کا عہدہ سنبھالا ہے اب تک عوام کے لیے کون سے فلاحی کام کیے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے، آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز. اچھا، ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ کوئی اجازت نہیں مانگتا. ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد ہے اس میں جمہوریت اتنی مضبوط ہو کہ یہاں پر پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مفلوج نہ ہو سکے اور ہر بندہ جو ہے اپنے دائرہ کار میں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ان کو جو ان کے ڈومین جو طے ہیں اس میں کام کر سکیں. تو وہی جدوجہد ابھی جاری ہے. اور آپ نے دوسرا کون سا سوال؟ اچھا، خیبر پختونخوا میں میرے 2 مہینے ہو چکے ہیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت صوبہ سندھ کے پانی کے معاملے پر ان کا ساتھ دیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قبائلی اضلاع 2018 میں خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پر، لیکن فائنینشلی طور پر ان کو ابھی تک مرج نہیں کیا گیا. NFC میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 60 لاکھ کی آبادی کی تناسب سے، وہاں کی غربت کی تناسب سے، وہاں کے جو انورس ڈینسٹی پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے جو تمام NFC کے انڈیکیٹرز ہیں، تو اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ بھی بنتا ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو
صوبہ سندھ کی حکومت نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بہرحال آگے دیکھیں گے, اس کی میٹنگ شروع ہیں. تو خیبر پختونخوا کا وفاق پر جو ہے 4,758 ارب روپے بقایا ہے اور وہ ہمیں وفاق نہیں دے رہا. وہاں پر احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں بھی چل رہی ہیں, وہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے وہ بھی چل رہا ہے. یتیم بے سہارا بچوں کے لیے زمین کور بھی چل رہا ہے. وہاں پر صحت کے نظام میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہے, جس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے, اس کو 20 لاکھ تک کا مفت علاج مل رہا ہے. اور یہ پورے پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا میں ہی ہو رہا ہے. تو وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا بقایا ہے جو باقی صوبوں کو مل رہا ہے, اور اس میں جو ہے ہم نے پرسوں سنا کہ تقریباً 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں. وہاں پر تو کرپشنز ہو رہی ہے, اور وفاق میں جو IMF نے چارج شیٹ ان پر دائر کی ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور یہ صرف رپورٹڈ ہے, حالانکہ اس طرح ہے نہیں. تقریباً 10,000 ارب روپے سے زیادہ وہ کہا چکے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کا جو جائز حصہ ہے, جو جائز حق ہے, وہ نہیں دیا جا رہا تھا. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کراچی پریس کلب آج میرے ساتھ یک زبان ہو کر آواز اٹھائیں اور ہمیں ہمارا حق وفاق سے مانگے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شکریہ ادا کرنے بھی یہاں پر ضرور آؤں گا. اور اس سے جو ہے ہم مزید فلاحی کام بھی کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. پاکستان کے لیے خیبر پختونخوا سب سے سستی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے, جس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. تو ہمارے ڈیمز آلریڈی چل رہے ہیں, اور ہم جو ہیں جتنا ہمارا فارسٹ کا ایریا ہے, تو ہم جتنا کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں اسے زیادہ جذب کر رہے ہیں اپنے فارسٹ سے. ہم باقی صوبوں کا کاربن بھی جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بھی جذب کر رہے ہیں, تو ہم اس سے اپنے فارسٹ کو مزید بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں اور ہم بھی آواز اٹھائیں. میرا نام مجید عباسی ہے. میں روزانہ کا عبرت کا بیورو چیف ہوں, یا سینئر صحافی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا لیڈر اس وقت پاکستان کا جو ہے مقبول لیڈر نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کا ایک تسلیم شدہ آپ کا لیڈر ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں, اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے. جو مسجد نبوی میں ان کے کہنے پہ جو مظاہرہ کیا گیا, جو اس جگہ پر جو ادب کا مقام ہے, جہاں پر لوگ اپنی سانس روک کے وہاں پر جو ہے درود السلام کی محفلیں, وہاں مظاہرہ کیا گیا, ان کے خلاف مظاہرہ کیا ہے نون لیگ کے خلاف. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی اس کا ادارہ کیا گیا, اور جو شب معراج کے جو دن آ رہا ہے, جو ہفتہ آ رہا ہے, اس میں آپ اپنے لیڈر کے رہائی کے لیے کوئی اقدام کریں گے کہ وہاں دعا کرائیں اس کے لیے؟ اچھا دیکھیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت پر جو ہے ہماری جان بھی قربان ہے. یہ میں جواب دے دوں. اچھا, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حرمت پر تمام مسلمان جو ہیں اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں, اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے کہ میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کسی کو یہ ہدایت دی ہو کہ وہاں پر احتجاج کریں. ہاں, جس نے بھی وہاں پر کیا ہو, پاکستان تحریک انصاف یہ موقف رکھتی ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ سیاست کے لیے نہیں ہے, وہ جگہ عبادت کے لیے ہیں اور اپنی گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے ہیں. تو وہاں پر اگر آپ چاہے جتنی بھی نفرت کسی سے کرتے ہوں, تو اس کے خلاف وہاں پر نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے. جی, میرا نام ریاض سہیل ہے, میرا تعلق BBC سے, BBC مصر سے. میرے دو سوال ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے معلوم کیا جائے, رضامندی لی جائے, مگر معلوم نہیں کیا جاتا. ایک دوسرا پروجیکٹ ہے SIFC کا, جس میں ریئر ارتھ منرلس کے بھی MOU سائن ہو رہے ہیں, اور یہ منرلس بلوچستان اور KP میں ہیں. تو کیا اس حوالے سے آپ سے کوئی معلومات یا آپ کی رضامندی لی جا رہی ہے؟ اگر نہیں لی جا رہی تو کیسے ہوگا؟ تو دوسرا چھوٹا سا سوال, جس طریقے سے یہاں پر سندھ گورنمنٹ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, کیا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ CM سندھ کل پشاور آئیں تو اسی طریقے سے آپ کی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی؟
अच्छा, सबसे पहले तो ये आखिरी सवाल का मैं जवाब दूँ या वज़ीर-ए-आला सिंध या सिंध की हुकूमत ने हमें जो है अभी तक इज्जत ही दी है, उन्होंने हमें रिसीव किया है। इनको तो वैसे भी जो है अगर वो वहाँ आते हैं तो इंशाल्लाह उनको इज्जत देंगे। जिन्होंने हमारी बेइज्जती और बेतुकीरी की थी उनको ऑलरेडी मैं दावत दे चुका हूँ कि आप आए ताकि हम आपको बताएं कि इस मनसब की तकरीम किस तरह की जाती है, तो उनको भी हम इज्जत देंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे इजाज़त नहीं लेते, वो किसी से इजाज़त नहीं लेते। मतलब आपका वज़ीर-ए-आज़म भी पूछ कर बताता है, तो वो किसी से इजाज़त नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारे मादनियात हैं, चाहे बलूचिस्तान में है चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, हमारे कुदरती वसाइल पर हक सबसे पहले वहाँ की आवाम का है, और हमने जो है अपनी आवाम की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करनी है हर सूरत इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद ये सूबाई हुकूमतों का दायरा कार है कि वो वहाँ पर क्या करना चाहते हैं। अगर फर्ज करें कोई प्राइवेट पार्टी आती है और वो चाहती है कि वहाँ पर मिनरल डेवलप करे या जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो तमाम प्राइवेट कंपनीज को हम दावत देते हैं, लेकिन वो जो है पहले आवाम के जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखेगी, फिर जो है जो सूबाई हुकूमत की पॉलिसी होगी उसका ख्याल रखेगी, और उसके बाद जो इनके मफाद में होगा इंशाअल्लाह ताला उस तरह हम करेंगे। अच्छा सोहेल साहब, मैं इधर हूँ, जरा मेरे सामने कैमरा मैंने आपको मैं नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आवाज मेरी आ रही होगी। मैं सवाल कर देता हूँ, जिस तरह आपने फरमाया कि केपी में मिलती